ہم، اکثر سنسنی خیز فلموں میں نا ایک ایسا منظر آتا ہے جہاں کیمرے کی رفتار بالکل دھیمی پڑ جاتی ہے. مطلب وہ جو سلو موشن والا سین ہوتا ہے نا. ہاں بالکل، وہ روایتی کلائمیکس کا سین جہاں سب کچھ بکھرتا ہوا محسوس ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. بظاہر سب کچھ ختم ہو رہا ہوتا ہے، ہیرو بے بس ہوتا ہے، ویلن جیت رہے ہوتے ہیں اور ہر طرف بس مایوسی اور اندھیرا چھا جاتا ہے. بالکل، اور دیکھنے والے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اب کہانی بس یہیں ختم ہو جائے گی، کوئی امید نہیں بچی. صحیح، کوئی راستہ نظر نہیں آتا. لیکن کیا ہو اگر یہ صورتحال کسی فلم کے پردے کی نہیں بلکہ انسانی تاریخ کی ایک انتہائی مطلب ایک حقیقی حقیقت ہو. یہ ایک بہت ہی زبردست اور گہرا سوال ہے. اور آج ہم جس ماخذ کا جائزہ لے رہے ہیں نا وہ کوئی عام کہانی نہیں ہے. ہم سورت یوسف کی ایک واحد آیت ہے، آیت نمبر 15، اس پر بات کریں گے جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے کنویں میں وحی. جی، دا ریولیشن ان دا ویل. اور مطلب یہ صرف ایک سطر ہے، لیکن اس کے اندر جو انسانی نفسیات اور صدمے کی کیفیت بیان ہوئی ہے نا، وہ کمال ہے. بالکل کمال ہے. مطلب ایک دم سے رونما ہونے والی ایک ایسی تبدیلی ہے جو انسان کو دنگ کر دیتی ہے. تو آج کی اس نشست کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس تاریک ترین لمحے کا تجزیہ کریں جہاں سے مستقبل کی اتنی بڑی بشارت جنم لیتی ہے. اس اندھیرے سے روشنی نکلنے کا جو پورا سفر ہے وہ واقعی سننے والوں کے لیے بہت معنی خیز ہوگا. صحیح. لیکن اس منظر کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں میرا خیال ہے اس کہانی کے اس مقام سے شروعات کرنی چاہیے جہاں سے اس تاریکی کا آغاز ہوتا ہے. یعنی وہ لمحہ جب ایک انسان کو اپنے ہی خون کے رشتوں کی طرف سے ایک خوفناک فیصلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہاں، تو میرا آپ سے سوال یہی ہے کہ اس ایک واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی شروعات مطلب بھائیوں کے اس انتہائی قدم کو کیسے دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں، اس صورتحال کی جو جڑیں ہیں نا وہ اس ایک لفظ میں پیوست ہیں جس سے اس منظر کا آغاز ہوتا ہے. وہ لفظ ہے اجمعوا. اجمعوا. اچھا، اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ سب جمع ہو گئے. ہاں، لیکن اس کا مطلب محض یہ نہیں ہے کہ چند لوگوں نے مل کر بس کوئی کام کر لیا. عربی زبان میں نا اس کا اطلاق ایک ایسے متفقہ، سوچے سمجھے اور حتمی فیصلے پر ہوتا ہے جس میں شامل ہر فرد کی رائے بالکل ایک ہو چکی ہو. اوہ، مطلب سارے کے سارے بھائی مکمل طور پر ایک ہی پیج پر تھے، کوئی ایک بھی مختلف نہیں سوچ رہا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اب آپ تصور کریں کہ ایک بچہ جس کی دنیا ویسے ہی اس کے خاندان تک محدود ہوتی ہے، اس کے خلاف کوئی ایک شخص وقتی غصے میں آ کر کوئی قدم نہیں اٹھا رہا. صحیح. بلکہ اس کے تمام بھائی ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اس کے خلاف متحد ہو گئے ہیں. جی. اور دیکھیں، جب انسان کے خلاف کوئی اجنبی کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ ایک بیرونی خطرہ ہوتا ہے. انسان اس سے لڑنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے. ہاں، وہ تو ایک دشمن ہوتا ہے، اس سے تو یہی توقع ہوتی ہے. بالکل. لیکن جب اس کے اپنے، جنہیں دراصل اس کی حفاظت کرنی چاہیے، وہ متفقہ طور پر اس کی تباہی کا فیصلہ کر لیں تو وہ انسانی نفسیات کے لیے سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کا اپنی دنیا اور رشتوں پر سے اعتبار مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے. یہ تو مطلب ایک طرح سے انسانی ذہن کو اندر سے مفلوج کر دینے والی کیفیت ہے. یعنی بات صرف جان کے خطرے کی تو نہیں رہی نا؟ جی، بات اس سے کہیں آگے کی ہے. بات اس کی ہے کہ جن چہروں میں ایک بچے کو اپنائیت اور تحفظ نظر آنا چاہیے، ان سب چہروں پر ایک جیسی بے حسی طاری ہے. ان میں کوئی ایک بھی اختلاف کرنے والا نہیں بچا. یہ کتنا خوفناک ہے. بہت خوفناک. اور یہی وہ چیز ہے جو اس صورتحال کو ایک عام دھوکے سے بہت مختلف اور گہرا بنا دیتی ہے. صحیح. لیکن میرا ایک سوال ہے، انہوں نے اس سازش کے بعد جو قدم اٹھایا، میرا مطلب ہے اسے غیبت الجب یا کنویں کی اندھیری گہرائی میں پھینکنا، کیا یہ صرف ایک جسمانی سزا تھی؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے. کیونکہ دیکھیں، کنواں تو ویسے صرف ایک گھڑا ہوتا ہے نا، لیکن یہ جو لفظ غیابت استعمال ہوا ہے، یہ کچھ اور ہی اشارہ کر رہا ہے. مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی کو دنیا کے نقشے سے ہی مٹا دینے کی کوشش کی جا رہی ہو. آپ نے بالکل صحیح محسوس کیا. دیکھیں، غیابت کا لفظ دراصل غائب ہونے سے ہی نکلا ہے.
یہ کنویں کا وہ حصہ ہے، وہ گہرائی ہے جہاں پہنچ کر انسان بیرونی دنیا کی نظروں سے مکمل طور پر محو ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ نظروں سے ہی اوجھل ہو جاتا ہے۔ جی، وہاں روشنی کی کوئی ایک کرن بھی نہیں پہنچتی۔ اگر ہم اس کو آج کی نفسیات کے حوالے سے دیکھیں تو یہ حسیاتی محرومی، یا جس کو سینسری ڈپریویشن کہتے ہیں نا، اس کی ایک انتہائی شکل ہے۔ سینسری ڈپریویشن، ہاں وہ تو دماغ پر بہت برا اثر ڈالتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ کنواں صرف پتھروں اور مٹی کا ایک قید خانہ نہیں تھا، یہ ایک ایسا تاریک خلا تھا جہاں انسان نہ تو خود کو دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی کسی اور کو۔ باہر کی دنیا کی کوئی آواز وہاں نہیں پہنچتی۔ اور اندر کی کوئی چیخ وہ بھی ظاہر ہے باہر نہیں جا سکتی۔ ایسا ہی ہے، اور یہ کیفیت انسان کو ایک ایسے مقام پر نہ کھڑا کرتی ہے جہاں اسے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید اس کا وجود ہی اس کائنات سے ختم ہو چکا ہے۔ مطلب یہ ایک مکمل تنہائی ہے۔ صرف جسمانی نہیں بلکہ سماجی اور نفسیاتی تنہائی بھی۔ 100%، ایک مکمل کٹ آف۔ یار تو اگر میرا مطلب ہے اگر کوئی ذہن اس طرح کی محرومی اور صدمے کے اس انتہائی درجے پر پہنچ جائے جہاں وہ اپنے ہی وجود کے بارے میں شک میں پڑنے لگے تو اسے تو نفسیاتی طور پر مکمل بکھر جانا چاہیے نا۔ اصولی طور پر تو ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ انسانی دماغ اتنی بڑی تنہائی کو برداشت کرنے کے لیے نہیں بنا۔ وہی تو مطلب اگر ایک انسان تنہائی کی اس گہرائی میں ہو جہاں اسے یقین دلایا جا رہا ہو کہ بھائی تمہاری کہانی ختم ہو چکی ہے، تو وہ ذہن اپنا توازن کیسے برقرار رکھ سکتا ہے؟ اور یہیں سے اس واقعے کا وہ رخ شروع ہوتا ہے جو سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ ہاں، اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ عین اسی مقام پر، اسی اندھیرے میں کہانی کا وہ رخ سامنے آتا ہے جسے ہم عام زبان میں سب سے غیر متوقع موڑ یا الٹیمیٹ پلاٹ ٹویسٹ کہہ سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ آیت بتاتی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، یعنی اور ہم نے اس کی طرف وحی کی، لیکن یہاں مجھے ایک بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ کیسا تضاد؟ دیکھیں، عام طور پر نا ہم یہ سوچتے ہیں یا انسانی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ الہام یا وحی کسی بہت پرسکون اور محفوظ مقام پر ہوتی ہے۔ صحیح، جیسے کوئی مراقبے کی حالت میں ہو۔ ہاں، جیسے کوئی شخص کسی پہاڑ کی چوٹی پر ہو یا کسی غار کی خاموشی میں بیٹھا ہو جہاں وہ ذہنی طور پر بالکل ریلیکس اور یکسو ہو۔ لیکن یہاں تو ایک شخص لفظی اور نفسیاتی طور پر ایک گڑھے میں گر رہا ہے، اس کے حواس خوف اور صدمے کے زیر اثر ہیں۔ بالکل، وہ ایک انتہائی ٹراما کی حالت میں ہے۔ تو ایسی شدید اضطرابی کیفیت اور خوف کے عین مرکز میں کوئی خدائی رابطہ یا رہنمائی کیسے ممکن ہے؟ کیا خوف اور الہام ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ یہ جو سوال ہے نا آپ کا، یہ اس واقعے کے سب سے گہرے راز کو چھوتا ہے۔ ہم نے سکون اور الہام کو ہمیشہ ایک دوسرے سے مشروط کر دیا ہے۔ جی، ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ سکون ہوگا تو بات سمجھ آئے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسانی ذہن جب تک بیرونی سہاروں پر انحصار کر رہا ہوتا ہے، اس کی توجہ بٹی رہتی ہے۔ دیکھیں، جب تک وہ زمین پر تھا، اسے یہ امید ہو سکتی تھی کہ شاید کوئی بھائی ترس کھا لے، یا شاید راستے سے گزرتا کوئی اسے دیکھ لے۔ ہاں، وہ ایک چھوٹی سی امید کی کرن دماغ میں رہتی ہے۔ بالکل، لیکن جب وہ غیابت میں پہنچا تو وہ تمام مادی اور ظاہری رابطے منقطع ہو گئے، اب کوئی امید نہیں بچی تھی۔ اور یہ منقطع ہونا، یہ کٹ جانا، دراصل اس نئے براہ راست رابطے کے قائم ہونے کی بنیادی شرط تھی۔ اوہ واہ، یعنی جب تک دنیا کی امید تھی وہ رابطہ نہیں جڑ سکتا تھا۔ ایسا ہی ہے، جب ارد گرد کا تمام شور ختم ہو جاتا ہے نا، اور جب انسان کو یہ کامل یقین ہو جاتا ہے کہ اب دنیا کا کوئی سہارا اس تک نہیں پہنچ سکتا، تو اس کی اندرونی صلاحیتیں اور اس کا جو روحانی ریسیور ہوتا ہے وہ اپنی انتہا پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے! مطلب کنویں کی وہ خاموشی اور تنہائی دراصل اس مکالمے کے لیے درکار وہ سٹیج تھا جو کسی بھی عام حالت میں ممکن ہی نہیں تھا۔ بالکل، اور یہ اس بات کی بھی بڑی زبردست دلیل ہے کہ کائنات کے سب سے مضبوط رابطیں بعض اوقات انسان کے انتہائی کمزور اور بے بس ہونے کے لمحات میں ہی استوار ہوتے ہیں۔ زبردست! یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیرونی شور ختم ہونے سے اندر کی آواز صاف سنائی دیتی ہے، لیکن ذرا ہم اس پیغام پر تو غور کریں نا جو اس وقت اسے دیا جا رہا ہے۔ جی، جو وحی کا مواد تھا۔ ہاں،
مطلب اگر میں ایک سرد اندھیرے کنویں کی تہہ میں زخمی حالت میں پڑا ہوں اور مجھے ہر طرف موت نظر آ رہی ہے، تو میری سب سے پہلی اور واحد ضرورت کیا ہوگی؟ ایک رسی نا، جو مجھے وہاں سے باہر نکال سکے۔ بالکل، ظاہری بات ہے، انسان سب سے پہلے اپنی جان بچانے کا سوچے گا۔ لیکن آیت کا اگلا حصہ بتاتا ہے کہ جو پیغام دیا گیا وہ کچھ اور تھا۔ وہ تھا لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، یقیناً تم انہیں ان کے اس کام کی خبر دو گے۔ مجھے اس پر شدید حیرت ہوتی ہے۔ حیرت کیسی؟ مطلب ایک شخص جس کی اس وقت کی سب سے بڑی حقیقت اس کا کنویں میں ڈوبنا یا قید ہونا ہے، اسے یہ بتانا کہ برسوں بعد تم ایک مقام پر کھڑے ہو کر اپنے بھائیوں کو ان کے اس فعل کے بارے میں بتاؤ گے، کیا یہ تھوڑا غیر منطقی نہیں لگتا؟ بظاہر دیکھنے میں تو واقعی ایسا ہی لگتا ہے کہ اس وقت اس بات کا کیا تک بنتا ہے۔ وہی نا، یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک مریض کو ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں لٹایا ہوا ہو اور اسے یہ بتایا جائے کہ بھئی تم 10 سال بعد میراتھن کیسے جیتو گے۔ اس وقت تو اسے یہ تسلی چاہیے تھی کہ میں تمہیں بچا لوں گا۔ اس مستقبل کی خبر کا اس اندھیرے لمحے میں کیا کام تھا؟ دیکھیں، یہ بظاہر غیر منطقی لگتا ضرور ہے، لیکن اگر ہم اسے جدید نفسیات اور جو صدمے کے اثرات ہوتے ہیں ان کی روشنی میں دیکھیں تو یہ انسانی ذہن کو بچانے کی سب سے طاقتور اور براہ راست حکمت عملی تھی۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب انسان کسی شدید صدمے یا ٹراما سے گزرتا ہے نا، تو اس کا دماغ، خاص طور پر وہ حصہ جسے ہم امیگڈالا کہتے ہیں، وہ اسے حال کے اس خوفناک لمحے میں بالکل قید کر دیتا ہے۔ ہاں، وہ جسے ہم فائٹ اور فلائٹ موڈ کہتے ہیں۔ بالکل وہی، انسان کا ذہن لڑنے یا بھاگنے کی کیفیت میں پھنس جاتا ہے اور اسے اس وقت کے اس اندھیرے اور خوف کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ اب اگر اس وقت پیغام صرف یہ ہوتا کہ تم بچ جاؤ گے تو ذرا سوچیں کیا ہوتا۔ شاید وہ سوچتا کہ کیسے بچاؤں گا؟ ایگزیکٹلی، بچے کا ذہن پھر بھی اسی سوال میں الجھا رہتا کہ کیسے بچاؤں گا، تب بچاؤں گا، کیا میں اس سے پہلے سردی سے مر تو نہیں جاؤں گا؟ مطلب ذہن کا مرکز وہ کنواں اور وہ موت کا ڈر ہی رہتا۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب ہے کہ محض تسلی دینا کافی نہیں تھا اس وقت؟ بالکل نہیں، لیکن جب اسے سیدھا مستقبل کا ایک حتمی اور فاتحانہ منظر دکھایا گیا کہ تم انہیں اس کام کی خبر دو گے، تو اس ایک جملے نے اس کے ذہن کے سوچنے کے زاویے کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ یعنی یہ ذہن کی توجہ کو حال کے صدمے سے ہٹا کر مکمل طور پر ایک نئی حقیقت پر مرکوز کرنے کا طریقہ تھا۔ جی، اور نفسیات کی دنیا میں اسے ایک بہت ہی مؤثر طریقہ کار مانا جاتا ہے، جسے ہم کوگنیٹو شفٹ یا ذہنی زاویے کی تبدیلی کہہ سکتے ہیں۔ اس پیغام نے ذہن کو مجبور کیا کہ وہ اس کنویں کی قید سے باہر نکل کر اس مستقبل کو دیکھے جہاں وہ طاقتور ہے اور اس کے بھائی اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ واہ، یہ تو کمال کی بات ہے۔ اور میرا خیال ہے اس پیشین گوئی نے ضمناً یہ گارنٹی تو دے ہی دی نا کہ اس کی جان تو بہرحال بچ جائے گی، کیونکہ اگر وہ زندہ رہے گا تبھی تو مستقبل میں ان کا سامنا کرے گا نا۔ بالکل، وہ گارنٹی تو اس کے اندر چھپی ہوئی تھی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر اس نے اس بچے کو ایک مقصد اور ایک مضبوط نفسیاتی ڈھال فراہم کر دی۔ اب وہ اس کنویں میں ایک لاچار اور بے بس قیدی کے طور پر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی کہانی کے مرکزی کردار کے طور پر موجود تھا جس کی کامیابی کا آخری منظر پہلے ہی لکھا جا چکا تھا۔ جی، اور اسی پیغام نے اس کے ذہن کو اس اندھیرے میں نفسیاتی طور پر ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچا لیا۔ یہ ایسا تھا جیسے ڈوبتے ہوئے ذہن کو کوئی ایسی ٹھوس بنیاد مل گئی ہو جو پانی کی سطح سے بھی اوپر ہو۔ اب وہ اس لمحے کی تکلیف کو اس وجہ سے برداشت کر سکتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری باب نہیں ہے۔ بالکل، بلکہ وہ ایک عظیم الشان مستقبل کی طرف جانے والا محض ایک راستہ تھا۔ صحیح، لیکن اس وحی یا پیغام کے آخری الفاظ جو ہے نا، وہ کچھ اور ہی کہانی سناتے ہیں۔ الفاظ ہیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یعنی اور وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے یا انہیں اس بات کی خبر تک نہیں ہوگی۔ یہ الفاظ واقعی بہت گہرے ہیں۔ یہ الفاظ مجھے نا ادب اور تھیٹر کی صورتحال کی یاد دلاتے ہیں جسے ڈرامٹک آئرنی یا کہانی کی ستم ظریفی کہا جاتا ہے۔ مطلب جہاں کہانی کے کسی ایک کردار کو اور کہانی پڑھنے والے کو تو پوری سچائی کا علم ہوتا ہے، لیکن باقی کردار مکمل طور پر بے خبر ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ اپنے ہی زوم میں ہوتے ہیں۔ ذرا ان بھائیوں کا تصور تو کریں نا، وہ کنویں پر پتھر رکھ کر اپنے ہاتھ جھاڑ کر کس قدر
ہلکا اور فاتح محسوس کر رہے ہوں گے. وہ سوچ رہے ہوں گے کہ بس انہوں نے اپنے راستے کا کانٹا نکال پھینکا. وہ اپنی اس عقل اور متفقہ سازش پر فخر کر رہے ہوں گے کہ کیسے انہوں نے ایک بے عیب خاکہ ترتیب دیا. اور یہی وہ مقام ہے جہاں اس واقعے کا سب سے بڑا سبق پوشیدہ ہے. ان کی یہ بے خبری، یہ لا علمی صرف کوئی وقتی چیز نہیں تھی. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب انسان ظلم پر اترتا ہے نا، تو وہ اپنی نظر میں کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو، کائنات کے اس وسیع تر نظام میں وہ بالکل نابینا ہوتا ہے. بالکل نابینا. صحیح کہا آپ نے. وہ بھائی یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے مستقبل کو اپنے حق میں کر لیا ہے. وہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے اس بچے کی کہانی کو ایک تاریک کنویں میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے. لیکن حقیقت تو اس کے بالکل برعکس تھی نا. بالکل. جسے وہ قبر سمجھ رہے تھے وہ دراصل ایک تخت کی طرف جانے والے راستے کی پہلی سیڑھی تھی. ان کا وہی فعل جس پر وہ بغلیں بجا رہے تھے اس پورے سلسلے کی ابتدا بن گیا، جو بالآخر انہیں اسی بھائی کے سامنے ایک کمزور اور لاچار حالت میں لا کھڑا کرنے والا تھا. واہ. یعنی ان کی سازش ہی ان کی شکست کی معمار تھی. وہ سوچ رہے تھے کہ وہ مصنف ہیں اور کہانی لکھ رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ محض چھوٹے موٹے کردار تھے جو بے خبری میں اس اصل مصنف کے منصوبے کو آگے بڑھا رہے تھے، جس نے کہانی کا انجام پہلے ہی طے کر رکھا تھا. ایسا ہی ہے. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اسے سمیٹا. تو اگر ہم اس پورے تفصیلی جائزے کو سمیٹیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بات شروع ہوئی تھی ایک مکمل تباہی کے منظر سے. ایک پوری جماعت کا متفقہ ارادہ، ایک کمزور فرد کی بے بسی اور کنویں کی وہ خوفناک اور دنیا کی نظروں سے اوجھل کر دینے والی تاریکی. جی، جو ہر ظاہری پیمانے کے مطابق ایک اختتام ہی تھا. بالکل ایک اختتام تھا. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے اسی حسیاتی محرومی اور صدمے کے عین درمیان جب بیرونی دنیا کا شور ختم ہوا تو ایک ایسا رابطہ قائم ہوا جس نے حال کے خوف کو مستقبل کی ایک مضبوط حقیقت سے بدل دیا. اور اس پیغام نے حال کے درد کا علاج نہیں کیا، بلکہ درد کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیا اور ذہن کو بقا کے لیے ایک ٹھوس لنگر فراہم کر دیا. صحیح. اور اس پورے سفر میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسان کی محدود عقل اور کائنات کو چلانے والے کی لامحدود حکمت کے درمیان کا فرق ہے. اس ایک آیت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اندھیرا، تنہائی اور بے بسی، جنہیں ہم ہمیشہ بربادی کی علامت سمجھتے ہیں نا، کبھی کبھی وہ خاموشی اور وہ خلوت مہیا کرتے ہیں جو انسان کی تعمیر نو کے لیے ناگزیر ہوتی ہیں. کیا بات ہے، بہت گہری بات ہے. دیکھیں نا، جب تک ہمارے ارد گرد سہارے موجود ہوتے ہیں ہم کبھی اپنی اصل طاقت اور اس اعلیٰ ترین رابطے کو دریافت ہی نہیں کر پاتے. یہ واقعہ صرف ایک تاریخی شخصیت کا نہیں ہے، بلکہ ہم میں سے ہر اس انسان کا استعارہ ہے جو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی لمحے خود کو ایسے ہی کسی کنویں کی تہ میں محسوس کرتا ہے جہاں اسے لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ یا کوئی امید باقی نہیں رہی. اور جب انسان خود کو اس مقام پر پاتا ہے نا، تو یہ سمجھنا کہ یہ لمحہ اس کا اختتام نہیں ہے ایک بہت بڑی طاقت دیتا ہے. بالکل. لیکن یہ تمام گفتگو خصوصاً اس آیت کے آخری الفاظ ایک بہت گہرا اور چپتا ہوا سوال بھی چھوڑ جاتے ہیں ہم سب کے لیے. کیسا سوال؟ دیکھیے، ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی موڑ پر اپنی ذہانت، اپنی تدبیروں اور اپنے منصوبوں پر اتنا ہی مکمل یقین رکھتا ہے جتنا ان بھائیوں کو تھا. ہاں، ہم سب کو کبھی نہ کبھی یہ زام ہوتا ہے. ہم فیصلے کرتے ہیں، نتائج کا حتمی اعلان کر دیتے ہیں اور یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے حالات کو پوری طرح قابو میں کر لیا ہے. لیکن وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے. جی، یہ بہت پاورفل الفاظ ہیں. یہ الفاظ پکار پکار کر یاد دلاتے ہیں کہ ہم کتنی بار اپنی ہی بچھائی ہوئی بساط پر اپنی جیت کا جشن منا رہے ہوتے ہیں، اس حقیقت سے مکمل طور پر بے خبر ہو کر کہ ایک بہت بڑی کہانی ایک بالکل مختلف رخ پر کہیں اور لکھی جا رہی ہے اور ہم اس کے حتمی نتائج سے یکسر غافل ہیں. بالکل، ہم صرف اپنا محدود زاویہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہماری یہ بے خبری اور ہمارا یہ ضم ہمیں بھی کسی ایسے ہی ستم ظریفی کا نشانہ تو نہیں بنا رہا؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا.
آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ اس گہرے سفر پر نکلنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔